جس پہ آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے میں نے. بیسیکلی فیملی ڈیزولوشن آف میرج کا کیس تھا. آنریبل فیملی کورٹ نے وہ ڈسمس کر دیا اور ڈیزولوشن آف میرج کا جو کلیم تھا وہ ڈسمس کر دیا, جس کی وجہ سے سوٹ آف دی پلانٹیف واز ڈسمس. اب اس کے اگینسٹ میں نے آنریبل کورٹ میں اپیل فائل کی اور آنریبل کورٹ کی طرف سے کوئری ایک آئی تھی کہ سیکشن 14(2) آف مسلم فیملی لا ایکٹس 1964 کے تحت اپیل کا رائٹ کرٹیل کر دیا گیا ہے, اس لیے اس میں نہیں ہے. سیکشن 14(2) ہے. سیکشن 14(1) میں فیملی کورٹس ایکٹس کے تحت 1964 کے تحت اپیل کا رائٹ پرووائڈ کیا گیا ہے, جبکہ سیکشن 14(2) میں اس رائٹ کو کرٹیل کر دیا گیا ہے. جی میں صرف وہ ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ سیکشن کا وہ آنریبل کورٹ کو اس میں پڑھ دیتا ہوں اپنی اسسٹنس کے لیے. اور اس میں ہے کہ نو اپیل شیل لائی فرام اے ڈگری بائی اے فیملی کورٹ فار ڈیزولوشن آف میرج ایکسیپٹ in the case of dissolution for reasons specified in class D of item 8 of section 2 of the Dissolution of Marriage Act 1939. اس کے ساتھ ہی نیچے ایک اور جو سب کلاس بی ہے فار ڈاور اور ڈاوری آن ایکسیڈنگ ₹30,000 فار مینٹیننس آف ₹1,000. اب یہ امینڈ کر کے 5,000 اس میں کر دیا گیا. یہ تین صورتوں میں اپیل کو بار کر دیا گیا سیکشن 14(2) میں. اب اس میں صرف پلین ریڈنگ سے تو یہی نظر آتا ہے جی کہ اپیل کو بار کر دیا گیا, لیکن اس کی انٹرپریٹیشن ایسے نہیں ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے جو رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ بتایا گیا کہ ریشو ڈیسائیڈنڈی اس کو پورا ڈیفائن کر دیا گیا. اس کا ایکسپلین کیا گیا کہ کسی بھی آرٹیکل کو, کسی بھی سیکشن آف لا کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ریزنز یا گراؤنڈز کیا ہوتی ہیں. اور اسی چیز کو آگے ایکسپلین کیا گیا دو بیسک, اس میں نے دو مین ججمنٹ سے میں نے آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. ایک ہے 2018 SCMR 1885 اور دوسری ایک لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2022 MLD 634 لاہور کی یہ ججمنٹ ہے. دونوں میں انہی سوالات کو ہی ڈیسائیڈ کیا گیا. سوری جی وہ ڈاوری سے متعلق ہے اور اسی میں یہ ڈیفائن کر دیا گیا. اب اس میں تین ایشوز ایسے ہیں جن پہ اپیل کو بار کیا گیا تھا. ایک تو ڈیزولوشن آف میرج کا کہ ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری کے اگینسٹ کوئی اپیل نہیں ہوگی. دوسرا مینٹیننس کا اور تیسرا ڈاوری کا 25,000 سے کم ہوگی, مینٹس 5,000 سے اگر زیادہ ہوگی. اب اس میں ڈیفائن یہ کر دیا گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ وہ پریویلیجڈ اور اپریسڈ سوسائٹی کے سیگمنٹ جو ہیں یعنی مائنرز اور وائف, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. اب اس میں جو صورتحال آگے بڑھی اور صورتحال آگے بڑھتے ہوئے یہ ہوا کہ 5,000 سے کم کی اگر اپیل ہوتی تھی, 5,000 سے کم اگر مینٹیننس لگایا جاتا تو آنریبل کورٹس اپیل ہی انٹرٹین نہیں کرتی تھی. اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے 2018 SCMR 1885 میں ڈسکرائب کیا کہ یہ اپیل کا رائٹ بیسیکلی یہ کرٹیلمنٹ ہے ہسبینڈ کے اگینسٹ, کہ ہسبینڈ اس میں کیونکہ اس میں بیسیکلی اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں جو فیملی کورٹ ایکٹس کا پریمبل ہے وہ پریمبل ہی بیسیکلی اس کا مقصد ہی ہے کہ ایکسپیڈیشیس ڈیسیژن کرنا اور جو مائنر اور وائف ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا اس کا مقصد ہے. جی میں اسی کو اسسٹ کر دیتا ہوں. اب اس کے حوالے سے باضابطہ طور پہ جی ٹھیک ہے جی میں اسی پہ عرض کروں. اب ان دونوں کو بھی ان دونوں کی حد تک مقصد یہ تھا بتانے کا کہ اب ان دونوں کی حد تک ہسبینڈ کو تو کلاک کر دیا گیا, لیکن وائف کا رائٹ کو دے دیا گیا. اگر کم ہوتا ہے تو وائف یا مائنرز کر سکتے ہیں. سملرلی اس میں بھی ہسبینڈ کے رائٹ کو کرٹیل کیا گیا کہ اگر ڈگری پاس ہو جاتی ہے یعنی کہ ڈیزولوشن آف میرج کو ڈگری کر دیتی ہے آنریبل کورٹ اور خلا کے حق میں
ڈگری فرما دیتی ہے تو ہسبینڈ اپیل فائل نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ ڈسمس کر دیتی ہے تو بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ وہ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل ہو, اس کو نہیں روکا جا سکتا. اس میں جو 2022 MLD 634 لاہور ہے, اس میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا, اس میں 2006 SCMR 100 کا, اور اس میں فرمایا کہ آنریبل سپریم کورٹ ہیلڈ دیٹ آبجیکٹ بیہائنڈ نان پروویژن آف اپیل ان کیس آف ڈیسولوشن آف میرج از ٹو پروٹیکٹ ویمن and underprivileged and generally oppressed section of our society from prolonged and costly litigation, and it aims to put a clock on the right of husband. اس میں 2006 SCMR 100 میں کہا گیا کہ یہ صرف ہسبینڈ کے رائٹ کو کلاک کرے گی, اس کو کرٹیلمنٹ لگائے گی, وائف کے رائٹ پہ نہیں ہے. اگر ڈسمس کر دیا گیا کسی وجہ سے تو اس کے رائٹ پہ نہیں ہے. تو یہ دو بیسک ججمنٹ ہیں جس میں انہوں نے یہ مقصد جو ہے اس کا یہ بیان کیا. بیسیکلی اس میں 4 ججمنٹس کو میں آنریبل کورٹ کو ان کی کاپیز پرووائڈ کر رہا ہوں, جن میں جو مین ججمنٹ ہے وہ 2018 SCMR 1885 ہے, 2006 SCMR 100 ہے, اور 2021 PTD 80 ہے, PLD 2011 لاہور 382 ہے, اور اس میں جو لیٹسٹ ججمنٹ ہے وہ 2022 MLD 634 ہے لاہور ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ وہ کرٹیلمنٹ کا مقصد کیا تھا کہ ہسبینڈ کو مزید نہ کیا جائے اور اسے مزید کھلی چھٹی نہ دی جائے, اور اس کی وجہ سے یہ مائنر اور لیڈی یا وائف افیکٹ نہ ہو. اس میں کیونکہ وائف افیکٹ ہو رہی ہے اس آنریبل کورٹ کے آرڈر سے, اور اس میں مزید وہ لنگر آن ہوتا جائے گا, تو اس میں اپیل جس طرح کے مینٹیننس میں اور ڈاوری میں اپیل وائف کو پرووائڈ کی گئی, اسی طرح اس میں وائف کے رائٹ کو کلاگ نہیں ہے, اس پہ کرٹیلمنٹ نہیں ہے, وائف اپیل کر سکتی ہے. تو میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ اپیل اگینسٹ دی ڈسمسل آف دی سوٹ آف اس کے اگینسٹ اپیل ہے, اس لیے یہ مینٹینیبل ہے. ہمبل سبمیشن ہے کہ اسے مینٹینیبل. جی بسم اللہ. یہ 2 مین ججمنٹ ہے, اسی میں میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے, اس کا جو آپریٹو پیراز ہیں اسی میں یہ کر دیا ہے دونوں میں, اور اسی میں 4 ججمنٹس کا حوالہ بھی دیا گیا. اس میں اس کو جو آپریٹو پیرا ہے اس کو ساتھ کر کے اسے ہائی لائٹ کر دیا گیا ان پیراز کو, اور اس کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ بیوی کے رائٹ پہ رائٹ آف اپیل بیوی یا مائنس کا اس پہ کرٹیلمنٹ نہیں ہے, صرف ہسبینڈ کے رائٹ پہ, تاکہ مزید لٹیگیشن بڑھتی نہ جائے اور ان کو نقصان نہ ہو اس سے. ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ اسے مینٹینیبل قرار دے کے اس پہ جو میرا سوٹ ہے ان کے آنریبل جو فیملی کورٹ ہے ان کے ججمنٹ اینڈ ڈگری کو سیٹ اسائڈ فرما کے میرے سوٹ کو ڈگری فرمایا جائے. تھینک یو ویری مچ.